हम खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। और आप सबको इस बात के लिए मालूम है कि हम सब यहाँ पर किस वजह से जमा हैं। आपकी आमद के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। हमारे दरम्यान बहुत सारे माहिर कानूनदान मौजूद हैं, खुदा के खादम मौजूद हैं, मजहबी लीडर मौजूद हैं, सोशल वर्कर्स मौजूद हैं, सियासी क़यादत भी कुछ मौजूद है। सो हम आप सब की आमद के लिए दूर व नज़दीक से जो दोस्त आए हैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। इस वक्त मैं दावत देना चाहूँगा चंद मेहमानों को ताकि वो सामने आए। जनाब चौधरी तनवीर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप सामने आएँ। डॉक्टर शजील ज़फ़र गौरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं चाहूँगा कि वो सामने आएँ। हमारे दरमियान पादरी सैमुअल बी मैसी साहब हैं, मैं चाहूँगा कि वो सामने आए। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान के। सर प्लीज़ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मैडम बाबरा फ्रांसिस, चेयरमैन हैं सोइंग लव पीस एंड केयर। प्लीज़ मैडम जॉइन अस। मैं आसिफ भट्टी साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो सामने आए। एडवोकेट प्रिंगल जार साहब हैं, मैं चाहूँगा कि वो सामने आए। सबके आगे ज़रा ठीक है, ठीक है, ओके। मेहरबानी से आपकी तवज्जो चाहते हैं। हम एक बार फिर से आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ इन पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ इन पाकिस्तान जो है ये इवेंजेलिकल चर्चेज़ की एक नुमाइंदा जमात है और ये काउंसिल है जिसका काम चर्च की नुमाइंदगी करना है, चर्च के इत्तेहाद के लिए काम करना है और पाकिस्तानी मसीहियों की आवाज़ बनकर नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पर जाना है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ इन पाकिस्तान मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और इस बात के लिए बड़ा आई फील प्राउड एंड आई फील ऑनर्ड कि हमारे दरमियान आज प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर मौजूद हैं जनाब रेवरेंड जावेद गिल साहब। उन्होंने भी इस तकरीब को रौनक बख्शी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे दरमियान TTN के चेयरमैन चौधरी तारिक सराज साहब एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इस महफिल को रौनक बख्शी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, आज आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पर जमा हैं इसलिए कि हम मसीही कौम के लिए बातचीत कर सकें। हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद चूँकि हमारे पास आज टॉप लीडरशिप है और बड़े माहिर और ज़ीरक कानूनदान भी मौजूद हैं, सो हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करेंगे, चूँकि हम बतौर मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा हमें अक्ल व दानिश बख्शता है, खुदा हमें फ़हम बख्शता है। सो आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और खुदा ताला से दुआ करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा पादरी सैमुअल बी मैसी साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम खुदा की तारीफ़ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। रब्बे जलील कादिर मुतलक इब्राहिम इज़हार करे याकूब के खुदा कायनात के खालिक और मालिक, तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ाए हुए खून के वसीला से हम सब तेरे फजल के तख्त के सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरे कदूस और जलाली नाम को मुबारक कहते हैं। ऐ खुदा तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। ऐ खुदा तेरे शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा तूने मुल्क पाकिस्तान में खुदा कलीसिया को कायम किया है अपनी गवाही के लिए, अपनी कुदरत के कामों के बयान के लिए, अपने कलाम की रोशनी को फैलाने के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। कलीसिया के वजूद के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। और खुदा आज के इस इज्तिमा के लिए खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। खुदा हम सबको बड़ी हिकमत फहम और दानाई अता फरमा ताकि जो कुछ भी आज कहा जाए, सुना जाए, किया जाए, वो खुदा तेरे कलाम की रोशनी में रहते हुए किया जाए। और खुदा बड़ी मदद करना,
रहबरी रहनुमाई करना और खुदावंद इस काबिज के लिए खिदमत के लिए मेरा शुक्र और मेरी तारीफ करती है। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आमीन। एडवोकेट आबद खिची साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सर आपको वेलकम करते हैं, प्लीज़ जॉइन अस। आज जमा होने का मकसद जो है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अंडर एज गर्ल्स जो हैं उनकी शादी से मुतल्लिका है, और ख़ास तौर पर जो अदालती वर्डिक्ट आया है मारिया शहबाज केस पर, उसके मुतल्लिक ज़रूरत पेश आई कि हम अपने दोस्तों से जो कानूनदान हैं उनसे मदद लें, और इसके अलावा हमारे दरमियान बाइबल के स्कॉलर्स मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज की सदारत की जो इज़्ज़त है वो हम आली जनाब पादी जावेद गिल साहब को दें, जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर हैं। सो मैं सदारत उनके हवाले करता हूँ ताकि वो अगले प्रोग्राम को लेकर चलें। थैंक यू भाई साहब। मैं एक बार फिर तमाम जितने भी आज की इस तकरीब में हमारे दोस्त शामिल हैं, जो हमारे कानूनदान हैं, हमारी क्लर्जी है और हमारे सीनियर लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आज जब से ये मारिया बेटी का केस सामने आया है और उसमें हम इस बात को देख रहे हैं कि जितने भी मसीही हमारे लीडर्स हैं, चर्चेज़ हैं, NGOs हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, हर एक ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अपने अपने एंगल से सभी लोग इसमें उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं समझता हूँ कि मसीही कौम का ये इकट्ठ और अपने फोरम से ये बात करना नहायत ही खुश आइंद बात है कि तमाम मसीही कौम इस नज़रिए पर और इस पॉइंट पर जो है वो मुत्तहिद नज़र आ रही है। और मैं आज नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और बिलखसूस प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानब से भी तमाम अपने उन हम खिदमत जो भाई हैं, जो चर्च लीडर्स हैं, जो NGOs को हेड कर रहे हैं, जो बहुत से हमारे लोग, जो हमारी बहनें हैं, वो भी इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और हम आज इस फोरम पे सबसे पहले तो उनकी सारी इस कोशिश को हम जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि हर एक ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और सब के लिए मैं चाहूँगा कि हम उनको अप्रिशिएट करें आज इस फोरम से, और हम उनकी खिदमत को भी, उनके काम को भी रिकग्नाइज़ करते हैं। और आज हमारा सबसे जो पहला इशू है वो बेटी मारिया के केस का है, ताकि आज जो वर्डिक्ट कोर्ट की तरफ से आया है हम उसको यहाँ पर कंडेम भी करेंगे। इससे पहले कि हम उसको कंडेम करें, आज हमारे तमाम जो लीगल हमारे दोस्त हैं, कानूनदान हैं, इसमें ना सिर्फ क्रिश्चियन लॉयर्स मौजूद हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और सीनियर वकला हैं। आज हमने उनको भी बुलाया है कि वो भी यहाँ आकर जो इसमें कानूनी पहलू हैं, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो कानूनी मामलात हैं, हम उनकी इसमें मदद भी लें और वो इसमें हमारी रहनुमाई भी करेंगे। और इसके लिए हम सबको सुनेंगे भी और उनको मौका भी देंगे। सो मैं बिला ताख़ीर मैं चाहूँगा कि हम बारी बारी सबको मौका दें और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने, ताकि वो इस मौज़ू पर बात कर सकें, ताकि जो इसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, जो चीज़ें मुबहम हैं, ताकि आज वो उनको कानून की रोशनी में उनको वाज़े कर सके। हम शुक्रगुज़ार हैं, मैंने पहले कहा, जनाब चौधरी तारक राज साहब के, जो एडवोकेट हैं पेशे के लिहाज से और एक बड़े मुदब्बर मसीही रहनुमा हैं, और उनकी खिदमात यकीनन काबिल तहसीन हैं। और मैं इस वक्त ख़ास तौर पर उन्होंने इस जो मसीही नज़रियाती काउंसिल है और इस केस में उनकी बड़ी खिदमात है। सो सिर्फ चंद लम्हात के लिए वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं और अपना बयान करना चाहते हैं। सो मैं चाहूँगा, मैं उनको आपकी भरपूर तालीम में दावत दूँगा। काबिल कदर आली जनाब मॉडरेटर PCP जनाब जावेद गिल साहब, सदर NCCP, काबिल एहतराम रेवरेंड उबैद खोखर, सेक्रेटरी जनरल NCCP, बड़े ही एहतराम के लायक
तनवीर एम चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बरदर मोहतरम जनाब डॉक्टर शर्जील ज़फ़र गौरी, एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरे छोटे भाई प्रिंगल जॉर्ज, एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरी बहन बारबरा फ्रांसिस जो चेयरपर्सन है सोइंग लव पीस एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन की, और मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त भाई जनाब यूसुफ बेंजमन, CEO सिरल न्यूज़ और डिग्निटी फर्स्ट जो कि एक इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशन है, और दीगर तमाम मेरे लिए इंतहाई काबिल कदर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हूँ जो न सिर्फ हमारी पहचान बल्कि हमारे मुस्तकबिल, हमारे हकूक़ और हमारी आने वाली नस्लों से वाबस्ता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये सरज़मीन हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से मर्ज़ वजूद में आई। हमने इस मुल्क की तामीर, तालीम, सेहत और दफ़ा में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन आज भी एक सवाल हमारा मुंह चिढ़ाता हुआ नज़र आता है, क्या हमारी आवाज़ मुअस्सर अंदाज से सुनी जा रही है? अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, पाकिस्तान में मौजूद मुसलमान भाइयों के लिए मजहबी और कानूनी मामलात के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौजूद है, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मसीहियों के लिए कोई ऐसा बाकायदा अदारा मौजूद नहीं है जो हमारे मसाइल को मुनज़्ज़म और मुअस्सर अंदाज में पेश कर सके। हमें आज जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़यात, कम उम्री की शादी और उनके मुतालिक कानून साजी, तालीमी और समाजी इम्तियाज़ का सामना, और सबसे बढ़कर हमारी आवाज़ का मुंतशिर होना कि हमारी लीडरशिप जो कि ना होने के मुतरादिफ है, और अगर है तो वो भी टुकड़ों में बटी हुई। और ये तमाम मसाइल हमें इसी मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं कि हमें एक प्लेटफार्म चाहिए, एक मुत्तहिद आवाज़, एक अदारा चाहिए जो हमें मुत्तहिद कर सके, हमें बाहें मिलकर बैठने और मसाइल के हल पर बात करने का जवाज़ दे सकें। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज आपके सामने मसीही नज़रियाती कौंसल के क़याम की तजवीज़ पेश करते हैं, और ये कौंसल बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाएगी, हुकूमत पाकिस्तान को हमारे मसाइल पर मशवरा देगी, हमारे हकूक़ के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़बूत आवाज़ बनेगी, और सबसे बढ़कर हमें एक कौम के तौर पर मुत्तहिद करेगी। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, ये कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं है, ये कोई तसादम की बात नहीं है, ये एक आइनी पुरअमन और जायज़ मुतालबा है। हम वो मांग रहे हैं जो हमारा हक है, हम वो चाह रहे हैं जो आईने पाकिस्तान हमें देता है। आज वक्त आ गया है कि हम अपने चर्चेस से बाहर निकलें, हम फ़िरक़ों से बालातर होकर सोचें, हम एक आवाज़ बने। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आएँ और इस मिशन का हिस्सा बनें, अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने
नुमाइंदा तक ये पैगाम पहुंचाएं और इस ख्वाब को हकीकत में बदल डालें। याद रखें, अगर हम आज खामोश रहे तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी और हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ एक तजवीज़ है, ये सिर्फ एक तहरीक है और ये सिर्फ एक उम्मीद है और ये हमारी पहचान की जंग है। दुआ गो हूँ कि खुदा हमें हिम्मत दे, हिकमत दे और इत्तेहाद की रूह फरमाए। आमीन। गुज़ार हैं चौधरी तारक सराज साहब के, चेयरमैन TTN द ट्रुथ न्यूज़। हमेशा सच्चाई की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं और हमेशा वो जुर्रतमंदी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी कौम का जो मौक़िफ़ है उसको भी वो बयान करते हैं। आज हमारे दरमियान यूसुफ बेंजामिन साहब हैं, वो CEO हैं सीरियल न्यूज़ के और डिग्निटी फर्स्ट। वो उन्होंने इस पे एक उनकी रिसर्च भी है, एक आर्टिकल भी लिखा है और इस पे वो एक काफ़ी उसमें महारत रखते हैं इस पे, और मैं चाहूँगा कि वो आएँ और वो आज इस पे बात करें। यीशु मसीह में आप सब पर सलामती हो। और चूँकि जैसा साहिब सदर ने दावत दी है तो इस हवाले से मैं चंद चीज़ें लिख के लाया हूँ ताकि हम एक लाइन सीधी कर सकें कि हमने किस पे बात करनी है। इस गुफ्तगू का मेरी नज़र में जो टॉपिक है वो है मसीही नज़रियाती कौंसिल का क़याम, जो कि ग़ालिबन तीसरा नुक्ता होगा, लेकिन हम इसी पे बात कर रहे हैं कि मसीही नज़रियाती कौंसिल का क़याम, उसकी ज़रूरत, अहमियत और उम्मीदें या उससे तक़वात क्या हैं। आज हम एक ऐसी ज़रूरत को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जो वक्त का अहम तकाज़ा है। ये एक ऐसा तारीख़ी मोड़ है जहाँ हम अपनी नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए ठोस फ़ैसले करने को हैं। पाकिस्तान के आइन के तहत जहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुसलमानों को मजहबी और कानूनी रहनुमाई फ़राहम करती है, वहीं अब वक्त आ गया है कि मसीहों के पास भी एक ऐसा मोतबर प्लेटफॉर्म हो जो हमारे अकायद, कवानीन और समाजी मसाइल के हल के लिए फ़िक्री और कानूनी रहनुमाई फ़राहम कर सके। आज का ये इज्तिमा इस बात का ऐलान करता है कि हम एक ऐसी उम्मीद की बुनियाद रखने जा रहे हैं जो हमारी मजहबी और समाजी बका की ज़ामिन होगी, क्योंकि मौजूदा हालात में हमारी खामोशी और उलझन हमें मज़ीद तन्हाई का शिकार कर सकती है। मसीहों का तवील अरसे से कई ऐसे मसाइल का सामना है जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी मजहबी आइली कवानीन, जिनमें चाहे ब्याह के मामलात हों, वरासत के हों या हमारे मजहबी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़, हमें अक्सर ऐसी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है जहां एक मजबूत और मुस्तनद आवाज़ की ज़रूरत महसूस होती है। मसीही नज़रियाती कौंसिल का क़याम इसलिए नागुज़ीर है ताकि दर्जा झेल उम्मीदों को हकीकत का रूप दिया जा सके। मैं चंद उम्मीदें आपके सामने रखता हूँ ताकि हम मसीही मजहबी मामलात की तशरीह और ईमान में साबित कदमी। हमें कभी उम्मीद है कि यह कौंसिल नौजवान नस्ल की फ़िक्री रहनुमाई करेगी ताकि वो किसी भी दबाव में अपने ईमान का सौदा ना करे। हमें तवक्को है कि यह कौंसिल हमारी बच्चियों के लिए एक कानूनी ढाल बनेगी जो जबरी तब्दीली मज़हब और कम उम्री की शादियों जैसे मसाइल के ख़िलाफ़ एक इदारा, एक मुस्तनद आवाज़ बनेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि यह कौंसिल एक अदारा जाती निगहबान के तौर पर काम करेगी जो ज़ाती इमलाक, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली और इबादत गाहों की बेहरुमती के ख़िलाफ़ कानूनी जंग लड़ेगी। रियासती अदारों के सामने मसीही कवानीन के हवाले से एक ठोस मौक़िफ़ पेश किया जा सकेगा और नौजवानों के तालीमी या मुआशी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जा सकेगी।
ہماری یہ امیدیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 36 پر مبنی ہیں جو ریاست کو اقلیتوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا پابند کرتا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ یہ کونسل ریاست کو ایسی ماہرانہ مشاورت فراہم کرے گی کہ ہمارے حقوق کا تحفظ ایک آئینی حقیقت بن کر سامنے آئے۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہمارے مخلص رہنما دن رات کوشاں ہیں۔ میں خصوصی طور پر جناب طارق سراج چودھری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی بصیرت، جرت اور کوششوں نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اس مشن میں شامل دیگر تمام منتظمین اور معاونین بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں جو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر پوری مسیحی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں۔ مسیحی نظریاتی کونسل صرف ایک ادارہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ یہ کونسل بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور پاکستان کی ترقی میں مسیحیوں کے کردار کو مزید نمایاں کرنے کے لیے پل کا کام کرے گی۔ یہ ہماری وہ متفقہ آواز ہوگی جو مستقبل میں مزید پروان چڑھے گی۔ ہماری دعا ہے کہ یہ کونسل نہ صرف ہمارے مسائل کو حل کرے بلکہ پاکستان میں انصاف، امن اور برابری کی علامت بن کر ابھرے۔ اس اہم موڑ پر میں بحیثیت ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے سے منسلک صحافی، میں بحیثیت مقامی اخبارات کے کالم نگار اور میں بحیثیت ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سیریل نیوز کے اینکر اور سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیم ڈگنیٹی فرسٹ کے سربراہ کی حیثیت سے اس مسیحی نظریاتی کونسل کے قیام کی مکمل حمایت کا اعلان اور اظہار کرتا ہوں۔ میرا قلم، میری آواز اور میری تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے اس کونسل کے ساتھ کھڑی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔ یوسف بینجمن صاحب کے جنہوں نے آج کا جو ہمارا مقصد ہے، پہلا ہم نے ماریہ شہباز کے جو کیس کا ورڈکٹ اس کے بارے میں، اور جو ہمارا مین آج فوکس ہے وہ ہے کہ مسیحی نظریاتی کونسل کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا جائے، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو ابھی اغراض و مقاصد پیش کیے ہیں آپ کے سامنے، یہ ایک آؤٹ لائن کی طرح ہے تاکہ اس کے بعد اس کو تفصیلی طور پر ہم جو ہے اس کے قواعد و ضوابط بنائیں گے، اس کا جو کانسٹیٹیوشن بنے گا، آئین بنے گا، تاکہ تمام نہ صرف صوبہ پنجاب میں بلکہ یہ ایک ہمارے وفاق کی نمائندہ جماعت ہوگی جس میں تمام جو چاروں صوبوں کے نمائندے ہیں وہ مسیحی نظریاتی کونسل میں آئیں گے۔ ابھی انہوں نے ایک بڑا فوکس کیا اس بات کو کہ یہ جو بین المذہب ہم آہنگی ہے اس سے بھی اس کو فروغ ملے گا مسیحی نظریاتی کونسل کے قیام سے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ملک پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تاکہ کوئی ایسا قانون جب پاکستان میں بل پیش ہوتا ہے یا قانون سازی ہوتی ہے تو ہمیشہ اسے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی قانون مسیحیوں کے بارے میں بنایا جائے یا اس کو قائم کیا جائے، اس میں بائبل مقدس کی جو انجیل مقدس کی تعلیم ہے اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ یہ ہمارا مین فوکس ہے مسیحی نظریاتی کونسل کے قیام کے لیے۔ اب میں چاہوں گا ہمارے درمیان نہایت ہی قابل عزت، قابل احترام اور لیگل ایکسپرٹ ہیں چودھری تنویر صاحب، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی ضرور اس وقت اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور اپنی جو قانونی آراء ہے وہ اس سے ہمیں مستفید کریں گے۔ میں سب سے پہلے عزت مآب گل صاحب، کھوکھر صاحب، سراج صاحب، بینجمن صاحب، میری بہن، میرے دائیں بائیں میرے اسٹیج پر موجود ساتھی اور سامنے بیٹھے ہوئے سب بہن بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج ہم کسی ایجنڈا کو لے کر سب مل کر اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد کرسچن آئیڈیالوجی کونسل کا جو سبجیکٹ ہے وہ میری ڈومین میں نہیں آتا، میں نے توجہ سے سنا ہے، آگے بھی جو باتیں ہوں گی وہ میں توجہ سے سنوں گا، اور ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا کر رہی ہے اور اس نے کیا کیا ہے،
وہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ یا خداوند اس کو دوام دے، اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. آمین. تو اصولاً اور مزاجاً مجھے یہ تجویز اچھی لگی ہے. لیٹ سی کہ اب آپ اس پہ ہاؤس یا آپ کی باقی کنٹری وائڈ کابینہ کیا سٹانس لیتی ہے، کیسے کو امپلیمنٹ یا انیشیٹ کرتی ہے. دوسرا ٹاپک جو ہے اور میرے نزدیک وہی تھوڑا سا بنیادی نقطہ ہے اور اہم بھی ہے، وہ ہے ماریا کیس. دیکھیں، کچھ دوستوں نے، میرے دائیں بائیں میرے کولیگز بیٹھے ہیں، میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں میں سنس لانگ اسلام آباد سیٹل ہوں. میں دل تو میرا لاہور سے دھڑکتا ہے، شیخو پورہ اس ٹیریٹری سے ہی، فیملی بچے بھی لیکن میں سنس لانگ اسلام آباد سیٹل ہوں، اور آئی واز ینگسٹ پرسن بیکم ممبر سپریم کورٹ بار اسلام آباد 15-16 سال پہلے. 30 سال اسی پروفیشن میں ہو گئے. اسی طرح ہمیں فخر ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ اقلیتوں کے ووٹ کے بغیر امپاسبل تھا. میں اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں جاؤں گا، ساری شخصیات کا آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کس نے ووٹ دیا. کہ میں صرف ٹینٹیٹیولی اور جنرلی، یہ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی ہماری اقلیتوں کی وجہ سے بھی پاکستان بنا تھا، اور باقاعدہ اس میں بڑا جو ڈیسائسو رول تھا وہ ہماری کمیونٹیز کا. بہت سے لوگ اس سے اویئر نہیں ہیں، عام جو لوگ ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان کی فورسز کے اندر نام لینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نام کوئی ایک دو نہیں ہے، بہت سے ہیں. یہ روڈوں کے بورڈ لگے ہیں، سیاسل چودھری اور بھی بہت بڑے مقدس نام ہیں ہماری نظر میں، کہ جنہوں نے کرسچن ہوتے ہوئے یا پھر جوڈیشری میں پارسی اور سکھ اور ہندو ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے وہ خدمات انجام دی ہیں جو شاید میرے مسلم بھائی بھی اس طرح نہیں کر سکے. یہ ریالٹی ہے، گراؤنڈ حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. تو اسی تناظر میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہو کے بھی ہمارے بہترین دوست آپ جیسے دوست ہیں جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. اور اسی طرح پھر ہمیں موقع ملا کہ 20-25 سال جو اسلام آباد کی آپ کی ہماری کمیونٹی ہے، اس کو ہم کمزور کمیونٹی سمجھتے ہیں بائی لارج، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے یا ہماری منورٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے سفر کرتی ہیں اور کرتی بھی ہیں. تو اللہ نے بڑا موقع دیا پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل فورمز میں بھی. چوئی سراج صاحب اس سے بخوبی واقف ہیں. ہم نے ہمیشہ سرو کیا ارسپیکٹو رنگ، نسل، مذہب، اور آج وہی چیز شاید دوستوں نے ہمیں یاد کیا اور ہم یہاں آپ کے سامنے ہیں. اب کم ٹو دی پوائنٹ، ماریا کیس. ماریا کیس جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے، میرے کچھ بھائیوں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. ججمنٹ تو بہت لمبی چوڑی ہے، بہرحال اس کا جو نٹ شیل ہے وہ بڑا مختصر ہے. وہ میں جن دوستوں کو نہیں پتہ ضرور ان کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ کیس ایسا ہے کہ جو انڈر ایج ایک بیٹی ہے ماریا، جس کی عمر 13 سال بھی نہیں ہے، 12 سال چند ماہ جی. اب اس کی ایک شادی ہے، اس میں کئی کویسچن اریز ہوئے ہیں کہ اس کے باپ نے ایلیگیشن لگایا ہے کہ اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے. ایک طرف ایف آئی آر ہے، اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر کے بعد اس کی ریکوری کی ایک علیحدہ پٹیشن ہے، ہیبیس پٹیشن ہے. پھر ان کی ڈسمسل ہے سیشن کورٹ لاہور سے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے 2 سیپریٹ وے میں. اور دوسری سائڈ پہ اس کا ایک اسٹیریو اسٹیٹمنٹ 164 کا ریکارڈ ہوتا ہے. وہ میرے بھائی جانتے ہیں جو وکالت میں ہیں، صحافت میں ہیں یا سوشل سروسز میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا اسٹیریو سٹائل کس طرح چلتا ہے. اب ایک طرف وہ اسٹیٹمنٹ ہے، اب وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی. یہ ہے اس کی ٹوٹل جو ہے نٹ شیل، اس کی داستان جو ہے. اس کے بعد وہ کیس چلا جاتا ہے، یہاں پہ اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. دین وہ پاکستان کی جو ابھی معرض وجود میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئی ہے، اس میں وہ فائل چلا جاتا ہے کیس. یہ لے مین بندے کے لیے میں تھوڑا سا عرض کروں. اب وہاں پہ جا کے اس کیس کو بڑے ڈرامائی انداز سے ڈسپوز اور ڈسمس کیا جاتا ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے
میری لیڈرشپ کے لیے, میرے بھائیوں کے لیے, لیگل فریٹرنٹی کے لیے, جرنلسٹ کے لیے, سوشل ایکٹیوسٹ کے لیے کہ بھائی یہ صرف کرسچن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کمیونٹیز کا مسئلہ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ پیورلی ہیومن بینگ مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے باقاعدہ ٹائم ٹو ٹائم مائنر لوگوں کے لیے لا اسٹیبلش کیا. آپ نے ابھی 2018 میں جو ہے مائنرز کے لیے سیپریٹ لا بنایا جس میں ان کو کئی طرح کی ٹو سم ہاؤ فیسلٹیز ہوتی ہیں, ریلیکسیشن ہوتی ہے اپ ٹو مرڈر کیس. اس کی ریزن, اس کا لاجک یہ ہے کہ 18 سال تک بندہ ایک لحاظ سے اممیچور ہوتا ہے, اس کی رائے جو ہے, اس کی سوچ ناپختہ ہے. اب وہ جو ناپختہ سوچ ہے اس کا آپ نے باقاعدہ لا کو انیکٹمنٹ کر کے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, اور سارا پاکستان اور ساری اس کو ہماری سول سوسائٹی اور اس کو لیگل جورسپروڈنس مانتا ہے. اب جب شادی کے مسئلے میں گئے ہیں تو وہاں آپ نے اس پرنسپل کو سامنے کیوں نہیں رکھا کہ جو وکٹم ہے, جو ابڈکٹی ہے, وہ انڈر ایج ہے اور 15-16 نہیں 13 سال سے بھی نیچے ہے. ایک تو اس پرنسپل کی وائلیشن ہوئی ہے جناب. اس میں اس وقت اس کو نہ صرف ایک کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے بلکہ جنرل اسپیکٹ سے بھی دیکھ رہا ہوں, اور دیکھنا بھی چاہیے. اب اس کی رائے کو صرف جو بیان سٹیریو انداز میں پولیس نے کروایا اس کو مان کے تو وہ ساری پٹیشن جو ہے, وہ سارا کیس جو ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹل کر دی گئی. اس کے بعد آپ نے ٹائم ٹو ٹائم کبھی ولی کو لے آتے ہیں, کبھی ولی کو, وہ سائمہ والا کیس 2004 میں ہوا تھا, آپ ولی کو نکال دیتے ہیں. پھر آپ نے کچھ سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنی لمبی چوڑی ججمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ کوئی لڑکی انڈر 18 شادی کر ہی نہیں سکتی. آئی ہیو دیٹ ججمنٹ کی دوست. یہ ساری چونکہ ٹینٹیٹو باتوں کا وقت ہے, بہت لمبی باتیں کریں گے تو سارا ٹائم ایک بندہ لے جائے گا. اب وہ فیلڈ میں ججمنٹ بھی ہم نے پڑھی, ٹھیک ہے, اور اس میں ان کو فالو کیا گیا, رولز کو, مختلف حوالہ جات کو اس میں مینشن کر کے, کوٹ کر کے, تو یہ پرنسپل سیٹل کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو فالو کیا کافی سال کہ جناب 18 سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ نے اب یہ نئی ایک ججمنٹ جو ہے ڈیلیور کر دی ہے. اس میں نہ صرف آپ کی ایج کا ایشو ہے بلکہ جو فیکٹس اور سرکمسٹانسز تھے ان کو بھی ایویلیویٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد دو سینٹیمنٹس ہیں ہماری کمیونٹیز کے, جو آپ کا کیس ہے, اس کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھا گیا. پھر اسی طرح جو ٹائم ٹو ٹائم آپ نے ورڈکٹ دیا, آپ نے اس کو بھی بالکل چینج کر دیا. کویسچن بڑا سمپل ہے بھئی, آپ کہیں ٹھہرے تو صحیح, آپ ایک اصول بنائیں کہ 18 سال کی لڑکی کی شادی ٹھیک ہے, یا 16 سال کی ہے, یا 13 سال والی بھی اپنی مرضی کر سکتی ہے. دس از ویری مچ شاکنگ فار می ایز اے مسلم ایون کہ بھائی آپ کسی جگہ پہ رک جاؤ. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن کرنی پڑتی ہیں, کر لینی چاہیے, اچھی ہوتی ہیں, جو گلے میں آ جائے کر لینی چاہیے. اب جب آپ اس کو بائی بکس, بائی لا چھوڑ کے اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں, وجوہات ڈھونڈتے ہیں, تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ جس جج کی 4 بیٹیاں تھیں اس نے وہ فیصلہ دے دیا, یہ شاید کوئی بات آپ سے نہ کرتا, میرے یہاں آئی تو میں نے یہ کر دیا آپ سے. کسی ججمنٹ میں نہیں لکھا ہوتا کہ جو آتھر جج ہے اس کی 2 بیٹیاں ہیں, لیکن ہمارے بھی ریسورسز ہوتے ہیں. اب جس کی 4 بیٹیاں ہیں اس کا ورڈکٹ اور آئے گا, جس کی 2 ہیں اس کا اور آئے گا, جس کی بیٹی نہیں ہے اس کا اور ورڈکٹ آئے گا, جو ماڈریٹ ہوگا اس کا ورژن اور آئے گا. میں مسلم ججز جو پاکستان میں موسٹلی ہیں, اور جو لبرل ہوگا اس کا اور آئے گا. تو دس از ناٹ دی لیگل ججمنٹ. ایک سائڈ پہ یہ پرابلم ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ نے ہماری جو بیک بون ہے, ہمارے جند جان ہیں, ہمارے جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں, منارٹیز کے لوگ ہیں, آپ نے یہ ججمنٹ دے کر ڈائریکٹلی ان کو ہرٹ کیا اور ہٹ کیا. اور پھر لاسٹلی آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری ججمنٹ میں میرے کولیگ ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, جو جن کے فیور میں یہ ساری ججمنٹ پاس ہوئی ہے, ان کا آپ سٹانس دیکھ لیں, ان کے آرگومنٹ دے دیں, نتھنگ, کوئی گل نہیں انہوں نے کھلائے, کوئی بہت کیس لا نہیں دیا,
کوئی بڑے پہاڑ نہیں توڑے. وہ آپ کبھی ان کی شخصیت دیکھیں, نام پڑھ لیں آپ ججمنٹ میں, ان کی شخصیت دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ شاید ایسے ایسے ہی کرتے رہتے ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن میں ویسے ہی چونکہ آپ کو 4 کارنر سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. یا تو کسی, کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ کل ہی ایک چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کہ وکیل وہ ہوتا ہے جو کیس کو بلڈ کر کے تو پارٹی کو ریلیف لے کے دے, وہ وکیل ہے. کہنے کو سارے وکیل ہیں. میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ وکیل صاحب نے بھی کوئی چاند نہیں چڑھایا, کوئی ایسا کیس لا, کوئی ایسے ستارے نہیں توڑے. انہوں نے بس وہی گزارشہ جو میں نے چند ایک پہلے کی آپ سے, وہ انہوں نے کی کہ جی مرضی ہوگی, جی شادی مرضی سے ہوگی, جی لڑکی لڑکے کے ساتھ ہے, دونوں راضی ہیں, اب آپ اس کو جانے دیں, دیٹس اٹ. تو اس میں پھر کیا ہے, صرف آپ کی سویٹ ول ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے لتاڑنا ہے, کامن بندے کو بھی لتاڑنا ہے, اور آپ نے جو ہماری منارٹیز ہیں ان کو بھی لتاڑنا ہے. دس از کوائٹ رانگ. یہ بالکل غیر مناسب ہے, اور آپ نے سارے ڈکٹم کو, سارے پرنسپل کو ایٹ وانس جو ہے نا ملیا میٹ کر دیا. تو اس لیے اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. میں جناب گل صاحب, جناب کھوکھر صاحب, بینجمن صاحب, میں چودھری طارق سراج صاحب اور باقی بھی سارے دوست, ان سب کے ساتھ ہوں, دل و جان سے ساتھ ہوں. میں اسلام آباد میں ہر وقت موجود ہوں, اور میں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا, اگر میرا خون نہ گر سکا تو پسینہ ضرور گرے گا. آپ کا خون گرے گا تو ہمارا بھی خون گرے گا. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم نے ہمیشہ غریب کا, عام بندے کا, مظلوم کا ساتھ دیا. اس کے لیے ہمیں اپنی سیاست چھوڑنی پڑی, سماج چھوڑنا پڑا. ہم نے اپنی لیگل فیلڈ میں رہ کے ہمیشہ دوستوں کی مدد کی, اور آئندہ بھی کریں گے. آپ جو بھی اس کا راستہ بنائیں, میرے باقی دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی آپ نے اس کو ریویو میں ہم نے جانا ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے آئینی عدالت میں. انڈیپینڈنٹلی کو چیلنج کرنا ہے وہ بھی ہم حاضر ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ ملاحظہ ضرور کیجئے گا کہ ٹائم ٹو ٹائم یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری جو مقدس ہولی بکس ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. 2014 میں ایک ججمنٹ آئی کہ کرسچن, پہلے تو وہ اس کا کرائٹیریا ہی ڈیفرنٹ تھا. اب انہوں نے 2022 میں ججمنٹ دے دی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی آپ کی سیپریشن اور یا ڈیزولیشن آف میرج ہو سکتی ہے کرولٹی کی بیس پہ اور دس دیٹ. اب اس کو ابھی ریسنٹلی سال پھر انہوں نے فالو کیا. آپ کا جتنا ریلیجیس ویو ہے, وہ کیتھولک کا ہو, پروٹیسٹنٹ کا ہو, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن آپ کی انہوں نے ہولی بک کو سائڈ پر آ کے برٹش لا کو کر کے تو انہوں نے کہا جی شادی ڈیزالو ہو سکتی ہے. تو آپ وہ ججمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا. کبھی وہ شادی ڈیزالو کرنے کا اگر آپ کو وہ پسند ہے, اگر آپ کو بائی لارج کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو اٹس اوکے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم چونکہ ریفر کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہمیں بعض اوقات حیرت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ آئیڈیالوجی کونسل بنائیں, دوستوں کو اکٹھا کریں, اسٹریٹ پاور شو کریں, گیٹ ٹوگیدر کریں, جو بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ ہم ہر محاذ پہ آپ کا ساتھ دیں گے. کورٹ کا جہاں پہ معاملہ ہے, سپریم کورٹ ہو یا آئینی عدالت کا یہ اب ایشو ہو گیا ہے, اس کو لے کے ہم آپ کے ساتھ کورٹ کے اندر بھی ہوں گے اور کورٹ کے باہر بھی اشارے دستور کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. ہم چودھری تنویر صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں. ہم نے آپ ان کے جذبات بھی سنے ہیں, ان کی محبت ہمارے ساتھ ہے, اور جس طرح نے بتایا ہے کہ ہر صورت میں وہ اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہیں. وہ مسیحی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جہاں میں ان کی ضرورت پڑے گی وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہیں. اور سب آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی محبت کے لیے. اب تشریف لائے. ابھی ہمارے درمیان ڈاکٹر شرجیل ظفر غوری صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور سینئر وکیل ہیں. ان معاملے میں ان کی بڑی خدمات ہیں. جب مسیحی قوم کے کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں, کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو ہم ان کا بھرپور جو ہے وہ کردار دیکھتے ہیں ہمیشہ. تو وہ ہمیشہ آگے چلتے ہیں قوم کے معاملات کو لے کر, اور آج وہ ہمارے درمیان ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس وقت موقف کو پیش کریں گے مسیحی نجاتی کونسل کے حوالے سے بھی اور ماریہ شہباز کیس کے حوالے سے بھی. جناب ڈاکٹر شرجیل ظفر غوری صاحب. Thank you so much, Honorable Presidium, Honorable members of the bar, my learned friends, respectable audience. First of all, I'm very thankful to all of you, in particular Chaudhry Tariq Siraj Sahab, who has invited me today to express my views on this very important issue, which in the wording of
my learned brother Chaudhry Tanveer Saab has not been contained to only the Christian community. It has become a national issue in view of the fact that it could vastly affect not only the Christian minor girls but also the Muslim girls as well. Now coming to the very topic, that is Maria Shehbaz case. It is very important that it is a conflict. I can talk for hours and hours, but keeping in view the shortage of time, I would like to conclude what I have studied till to date about the case and in the case. Basically, it is a conflict between Sharia law and law of the land. But very unfortunately, when this conflict comes in the case of any Muslim citizen, say for example, Sharia law says that polygamy is allowed. Correct, sir? Polygamy is allowed. But law of the land says polygamy is a crime under section 494 of Pakistan Penal Code. So when the conflict is between Sharia law and law of the land in the case of a Muslim citizen, then the law of the land is preferred. And he is duly FIRs are registered under this section and people are convicted. But when this conflict comes in case of a Christian citizen, then why always they prefer the Sharia law. So it is not only such kind of verdicts are in clear contradiction of Article 25 of the Constitution of Pakistan, which provides equal protection before law. So why the law is different for the Christians and the majority citizens or the Muslim brothers and sisters of this country? We want equal rights. Now, there are factual controversies and there are legal controversies. Factual controversies are involved which are trying to be resolved in the constitutional jurisdiction. While I had gone through the case, of course this case started from the registration of an FIR and went up to the Api Court of this country, where it was decided by Federal Constitutional Court. So during that journey, it passed through different stages and different courts. You will be astonished to know that none of the forums, there are two kinds of illegalities. Sir, when a jurisdiction is available to a forum and it is not used, it is illegality. And when any jurisdiction is not available to a forum and it is exercised, it is also illegality. The factual controversies were not resolved by all the forums who were duty bound to resolve the factual controversies, and in that case they failed to exercise their jurisdiction, and factual controversies were resolved before all the forums, particularly the High Court and the Supreme Court, the Constitutional Court. Factual controversies were involved on those forums, which is clearly an illegality and excess of jurisdiction exercised by the courts. Now, finally, I would like to take a few minutes. What is the solution? The solution is that you will see that on each and every forum, two controversies were before the courts. Number one, minority or majority, and meaning thereby the age of the individual and her consent, free consent. These two controversies were present before each and every forum, including the courts. Now, those factual controversies were resolving in the constitutional jurisdiction. If these factual controversies
and these facts are enumerated in some penal code, that there must be a certain age for conversion and there must be a certain procedure for conversion. So, firstly, and you will be astonished to know that the courts on each and every step they resolved the factual controversies in favor of the respondent. They never tried, in spite of having sufficient evidence on record, to resolve such controversy in favor of the petitioner. Okay, but even if it is so, now certain age should be fixed for conversion, certain procedure should be fixed for conversion, and it should be made a criminal offense that if it is proved that the state of mind of the détenu who is allegedly has converted, that state of mind is not existing, or all the facts which could cause its existence are not existing or are caused to be existing, then such a person should be punished under criminal law. It should be declared a criminal offense in penal code. Otherwise, I cannot see any reason that such kind of marriages should be going on and such kind of verdicts would be handed over. Thank you so much. شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے قانونی تقاضوں کے بارے میں تفصیلی بات کی ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں, اور اس طرح ان اس بات کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ لازم ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہے کہ جو مسیحی نظریاتی کونسل ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے, اور یقیناً جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, جو اس کے لوازمات ہوں گے, جو اس کی ضروریات ہیں, اس کو فارم کرنے کے لیے یقیناً ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد جو ہے ہم اس کونسل کو جو قیام ہے وہ عمل میں لائیں گے. ابھی میں چاہوں گا ہمارے درمیان سٹیج پر سسٹر باربرا فرانسس تشریف فرما ہے, چیئرمین ہے سوئنگ لو پیس اینڈ کیئر کی. میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گی آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ مائک پلیز ان کو دیں. محترمہ باربرا فرانسس صاحبہ. جی, فرسٹ آف آل تو تھینک یو ویری مچ آپ سب کا, خاص طور پر جج جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کافی سینئرز ہیں مجھ سے اور بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. تو یہ جو باتیں میں کرنے جا رہی ہوں یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے, تو کائنڈلی آپ لوگ اس کو انڈیویجولی مت دیکھیں. فار دا ہول کمیونٹی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں, جو بھی باتیں ہیں, وہ ایک کمیونٹی کے لیے ہیں. تو اس کو اگر کوئی شخص اگر اپنے اوپر فیل کرے تو میں اس کو پہلے سے معذرت خواہ ہوں اس کے لیے کہ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگ جائے تو اسٹل آئی ایم سوری فار دیٹ. ماریا بی بی کا کیس ہمارے لیے ایک بار پھر تلخ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آیا ہے, جس نے پھر سے پچھلے کیسز کو ریفریش کر دیا ہے. ان سب معاملات کا پے در پہ ہونا کیا یہ ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہی لیک کر رہے ہیں یا کچھ فلاز ہمارے اندر بھی موجود ہیں. بینگ اے کرسچن پیرنٹس, ہماری تربیت میں کہیں کمی تو نہیں ہے, کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی, جو ہمارے بچے اور بچیاں اس ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی فار دا ٹائم بینگ تو میں کرسچن پیرنٹس اور بچوں پر بات کروں گی, اور اگر یہ ڈسکشن زیادہ ٹائم نہ لے گئی تو پھر میں اس کو براڈر آسپیکٹ پر بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی اور ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گی, جو کہ لگتے تو بہت معمولی ہیں, مگر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں اور باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو یہ براڈر آسپیکٹ ہے مجھے ایک فیملی ایک یونٹ پر ڈسکس کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے, لیکن ہمیں ایک فیملی ایک یونٹ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. یہ سمجھ لیں کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیں جو کہ شانہ بشانہ چل رہے ہیں, اور یہاں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت بھی پڑے گی کہ آپ میری مدد کریں کہ ان دونوں آسپیکٹس میں سے کون سے زیادہ ضروری اور قابل ذکر ہے, یا پھر دونوں ہی پر ہمیں نظر ثانی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں کرسچن پیرنٹس اور کرسچن بچوں کے رولز اور رسپانسبلٹیز پر بات کروں,
تو میں اس بات کو ڈسکس کرتی ہوں کہ بینگ اے کرسچن پیرنٹ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. آبویسلی ہمارا یہی جواب ہوگا کہ مسیحی تعلیمات کے مطابق. جب ہم اپنے بچوں کو مسیحی تعلیمات کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم خود خدا کے اور بائبل مقدس کے کتنا قریب ہیں. کیونکہ اگر ہم خود خدا کا کلام نہیں پڑھ رہے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر ہم اپنے گھر میں ایک مسیحی ماحول پیدا کرنے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ آج کل کے بچے جو جین زیز کہلاتے ہیں ہم سے یعنی اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. اگر ہم خود وہ کام نہیں کر رہے اور اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ خدا کا کلام پڑھیں اور اس کی حضوری میں بیٹھیں تو یہ بالکل امپاسبل ہے. کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ خدا کا کلام پڑھو، اس سے پہلے ہمیں خود اس بات کو پریکٹس میں لانا ہے کہ کلام مقدس کو کھولیں اور نہ صرف کھولیں بلکہ اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ نہ صرف ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر ایسا کرنا شروع کریں گے اور پھر ہمیں پلٹ کر سوال بھی نہیں کریں گے کہ آپ خود تو ایسا کرتے نہیں تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے بچے اب ہم سے بھی انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں. ہمیں تو اپنے پیرنٹس سے سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے بچے ہم سے سوال بھی کرتے ہیں اور جہاں ہم غلط ہوتے ہیں بتاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے. اور کوشش کریں کہ دعا کا ایک وقت ایسا مخصوص کریں کہ جس میں پوری فیملی شامل ہو. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، فیملی دیٹ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. بچوں کو چرچ کے ساتھ اٹیچ کریں، سنڈے اسکول بھیجیں، چرچ کے مختلف کاموں میں ان کو انوالو کریں تاکہ بچے اپنے مذہب کے اور قریب آ سکیں. اسکولنگ اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن. بچوں کی اسکولنگ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں پیرنٹس کو بہت زیادہ ایکٹیو اور اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرنا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اور بائبل مقدس ہمیں بارہا بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. اس میں اپنے چرچ لیڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو ضرور بتائیں کہ ان کا لباس باوقار ہوگا تو وہ اپنا اور اپنی قوم کا وقار بلند رکھنے میں کامیاب ہوں گی. اور ایسا ہی کچھ حال ہماری قوم کے بیٹوں کا بھی ہے. اور جب آپ بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بیشتر جگہوں پر بیٹوں اور بیٹیوں کو کس طرح رہنا ہے، چلنا پھرنا ہے، یہاں تک کہ ہنسنا ہے تو کس طرح تک بتایا گیا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس مقدس کلام کو کھول کر دیکھیں. اگر ہم اپنی قوم کو سر بلند کرنے کی طرف دھیان دیں گے تو یقین کریں کہ یہ باتیں ہمیں خود بری لگیں گی. کیونکہ جب کوئی انسان پروڈکٹیو تھاٹس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں ڈیسنسی خود ہی آ جاتی ہے. اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں ان لوگوں میں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں ان لوگوں میں جا کے بیٹھتی ہوں، میں ان لوگوں میں جا کے بیٹھ کے کام کرتی ہوں، تو ان لوگوں کو تو اپنی ہی پہچان کا پتہ نہیں ہے. اور اس بات میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم سب ہیں. پوچھا گیا کہ قوم ترقی کیسے کرے گی، کہا گیا کہ ٹانگ نہیں ہاتھ کھینچے. تو میں کٹنگ دا ہول اسٹوری شارٹ، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں، ہمارے جو چرچ لیڈرز ہیں، جو ہمارے اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کو تھوڑا سا اگر ساتھ دے دیں گے، اگر ان کی آواز بن جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت سارے پوائنٹس میں نے لکھے تھے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گی. تو تھینک یو ویری مچ. اینڈ ایٹ دا اینڈ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل کونسل جو طارق بھائی نے انیشیٹو لیا ہے اور ان کے ساتھ دوسرے ممبران نے انیشیٹو لیا ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، میں انکریج کرتی ہوں. اور کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر میری ضرورت پیش آئے تو میں ضرور آپ کے ساتھ کھڑی بھی ملوں گی اور میں حاضر ہوں گی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ہم شکر گزار ہیں سسٹر باربرا فرانسس کے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ بات کر رہی تھی وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے چرچ میں اس کو دیکھنا ہے. میں جانتا ہوں سبھی کو شخصی طور پہ جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہے، سبھی لوگ یہاں پر اس موضوع پہ بہت لمبی
گفتگو کر سکتے ہیں، اچھا خاصا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ہمارے قومی رہنما ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز موجود ہیں، ہماری کلرجی موجود ہے اور سوشل جو ایکٹیوسٹ وہ موجود ہیں اور ہمارے اداروں کے لوگ موجود ہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ان کو موقع دیں تو وہ بہت تفصیلی بات کر سکتے، لیکن آج ہم نے اپنی آواز کو اکٹھا کر کے ایک پائپ لائن میں ڈال کر ایک متحد آواز بنا کر پیش کرنا ہے. یہ ہمارا پرپز ہے، تاکہ ہم 2 منٹ کے لیے بات کر کے اپنے موقف کو ہم جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، حکومت کو، دنیا بھر کو اور بین الاقوامی برادری کو اپنا موقف دے سکیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس ایک آواز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم پریزنٹ کر سکیں. اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہماری بہن صفیہ جیکسن صاحبہ وہ ہمارے درمیان ہیں، وہ بھی ان کو میں چاہوں گا کہ وہ مختصر الفاظ میں ضرور وہ بھی اپنا موقف پیش کریں، اور جو باقی ہمارے اسپیکرز ہیں وہ بھی اس طرح وقت کو لحوظ خاطر رکھیں گے. بہت شکریہ. جی، فرسٹ آف آل تھینکس ٹو گاڈ جو خدا تعالیٰ نے ہم سب کو ایز اے لیڈرشپ اپنی قوم کے لیے چنا، اور آج ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری ججمنٹ آئیں، کیسز ہماری جو بچیوں کے ہوئے، لیکن اس دفعہ جو جس طریقے سے درد کے ساتھ اس کو سوشل میڈیا پر ایک آواز بن کر، ایک قوم بن کر ہم لوگ اس کو لے کر چل رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. جیسے سسٹر بابرا نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس پر روشنی ڈالی، بینگا جو ہم لوگ کرسچن پیرنٹس ہیں، ہمیں کس طریقے سے اپنے بچوں کو ہمیں اپنے بائبل کی تعلیم سے سب سے پہلے، کیونکہ جو ہماری بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ ایز اے پیرنٹس ہماری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو گھر کے اندر ہی ان کو ایسی ایجوکیشن دینی ہے کہ وہ جب اس عمر تک پہنچیں وہ ایسی غلطیاں نہ کریں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے چرچز کی ذمہ داری ہے، ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے چرچز میں کرواتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں، جس طرح ابھی چھوٹے چھوٹے گروپس میں کانفرنس ہو رہی ہیں، اگر اسی طرح ہر بندہ اپنی ذمہ داری لیتا ہے، آئی تھنک یہ ہم اپنے بچوں کو اتنا ایجوکیٹ کر لیں کہ وہ ان مسئلوں تک یہ بات پہنچے ہی نہ. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت دنوں سے بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہر ایک طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے درد کو لے کر آواز اٹھا رہے ہیں. آئی ہوپ یہ کیس ریویو میں بھی آئی تھنک چلا گیا ہے، ہم سب اس پر آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم پوری کرتے رہیں گے. سو تھینک یو سو مچ. اور ابھی ہمارے درمیان عابد حسین کھچی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تشریف فرما ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. عابد بھائی ہمارے بہت سے لیگل معاملات میں، جو ہمارے چرچ کے معاملات ہیں، ہماری کمیونٹی کے جو معاملات اس میں ان کا بڑا کنسرن ہے، اور اس میں وہ ہمارے کونسل بھی ہیں، ہمارے معاملات کو بھی کافی حد تک سمجھتے بھی ہیں، اور بہت سا اس میں ہمیں سرو کرتے ہیں چرچ کو. ہم ان کی خدمت کے لیے شکر گزار بھی ہیں، اور آج اس فورم پہ ہم ان کو آنر بھی کرتے ہیں کہ ان کی ساری اس سروسز کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں چاہوں گا بھائی عابد صاحب کو کہ وہ ضرور اس موقع پہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور جو لیگل موقف ہے وہ بھی جو وہاں پر بیان کریں گے. بہت شکریہ. عابد حسین کھچی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیاری میں بھی نہیں کر کے آیا تھا، یہاں حالات سنے. چوئی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، ڈاکٹر صاحب نے کی، مجھے ججمنٹ کی تھوڑی بہت سمجھ آئی. جو میں نے ججمنٹ دیکھی ماریا کیس، میں اپنے آپ کو کنفائن کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری لمیٹیشنز یہی ہیں. یہاں تو ہر طائر سمجھتا ہے کہ وہ لامتناہی پرواز کرے، لیکن لامتناہی کے چکر میں یہاں والوں کا مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ نفس نفسی کا ہے. ہر شخص کو بہت سارے کام ہیں، اس کی بہت ساری ضروریات ہیں، اس کی بہت ساری مصروفیات ہیں، تو اس نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو کنفائن کرتا ہوں اس کیس کے اوپر. آپ دیکھیں گے یہ کیس ہے کیا. بنیادی طور پر آپ کو اگر حقائق کا پتہ ہے تو میں صرف لا بتاتا ہوں، اور اس کیس کے اندر میں وہ ایک غلطی بتاتا ہوں جو ماریا شہباز کے کاؤنسلز نے کی ہے. میرے بھائی تنویر صاحب بھی کریں گے، ڈاکٹر صاحب بھی اس بات سے ایگری کریں گے. اور اب ریویو پٹیشن کے اندر ان کو کیا ہو سکتا ہے، میں بطور ایک طالب علم آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں. اگر حقائق کا پتہ ہے تو ہم صرف لا پہ چلتے ہیں، اگر حقائق کا پتہ نہیں ہے تو ایک آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کو حقائق سمجھا دیتا ہوں.
ایک پہلا اس پورے سوشل سیٹ اپ کا جو سب سے پہلا بڑا مسئلہ ہے، جو درپیش مسئلہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے ان 4-5 جو ہمارے اس ملک کے اندر مذاہب ہیں، بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف پھول ہیں جن سے مل کر پاکستان کا گلدستہ بنا ہے. یہ ایک ایسے اجزاء ہیں جن کے ساتھ یہ پاکستان کا سوشل فیبرک بنتا ہے، اور اس سوشل فیبرک کے اندر سب سے بڑی خامی جو ہے وہ ہے کم عمر بچیوں کا اپنے گھر کو چھوڑ دینا. گھر کو چھوڑ دینے کے بعد ان ماں باپ نے جو ہارڈ ورک کر کے، سخت محنت کر کے اپنے بچیوں کو پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، گروم اپ کرتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ ان سے اس ذمہ داری سے احسن طریقے سے نبرد آزما ہوں اور معاشرے میں ان کی عزت بنے، تو اس وقت سے وہ بچیاں گھر سے سلپ اوے ہو جاتی ہیں، وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا تمام مذاہب کا المیہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور بطور قانون دان میں جناب طالب علم قانون میں جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ رجسٹریشن کے لیے، نکاح رجسٹریشن کے لیے 18 سال کی عمر کا ہونا لازمی قرار ہے. اور اس کیس میں بھی دیکھیں گے کہ نکاح نامہ کے حوالے سے سیکٹری یونین کونسل کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بیان دیا کہ اس بچی کا جو نکاح ہے وہ رجسٹر نہیں ہوا اور اس نکاح کو جعلی سمجھا گیا ہے. اب یہ حقائق ہیں جو آپ تک نہیں پہنچے، جن حقائق کو چھپایا گیا. اور اس کیس کے اندر بھی ایک 13-14 سال کی بچی ہے جو اپنی مرضی سے گھر چھوڑتی ہے. یہ اس کا موقف ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، میں بالغ ہوں، میں اپنے معاملات کو سمجھتی ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں. جبکہ اس کے باپ کا ورژن یہ ہے کہ میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. یہ 2 ورژنس ہیں جن کے اوپر کیس چل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ باپ FIR درج کروا دیتا ہے، بیٹی جا کے عدالت میں بیان دے دیتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. تو اس کیس کے اگینسٹ ایک نگرانی جاتی ہے. نگرانی 164 کا جو بیان ہے اس کے خلاف جاتی ہے، جس کے اندر یہ ورژن آتا ہے. کورٹ جو فائنڈنگز دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ چونکہ سیکٹری یونین کونسل آ گیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ نکاح رجسٹر نہیں ہوا، تو اس پہ تھانہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اپنی کارروائی کریں. یہ ایک پہلو ہے. اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ماریہ شہباز ایک پٹیشن فائل کرتی ہیں اس بچی کو برآمد کرنے کے لیے کہ وہ اغوا ہو چکی ہے اور جو اغوا کار ہیں ان کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کو لا کر بچی ہمارے حوالے کی جائے کیونکہ وہ نابالغ ہے. وہ کوئی اوپینین فارم نہیں کرتی. باقی بہت ساری چیزیں، کنورژن یا باقی چیزیں کیا ہیں، وہ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر کیس ہوتا ہے، اور وہ کیس عدالت اس بچی کو بلاتی ہے، اس کا بیان لکھتی ہے، اور اس بیان کی روشنی میں اس پٹیشن کو خارج کر دیتی ہے. یہ 491 کی ہیبیس پٹیشن ہے جس کے اندر کسی بندے کی ریکوری ہوتی ہے. اب اس کے خلاف اس آرڈر کو آنریبل ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ اغوا کا میٹر نہیں ہے، بچی کا بیان آ چکا ہے، اس لیے یہ پٹیشن بھی خارج ہو جاتی ہے. پھر وہ جاتی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں بھی اکارڈنگلی یہ فیصلہ آ جاتا ہے. اب زندگی میں آپ تمام سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. منزل کب ملتی ہے؟ جب آپ منزل کی طرف چلتے ہیں. آپ نے جانا کراچی ہے اور منہ آپ نے رکھا ہوا اسلام آباد کی طرف، تو آپ سمجھے کہ میں کراچی پہنچ جاؤں گا، یہ ناممکن سی بات ہے. اور اس کیس کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ 491 کی پٹیشن نہیں کرنے کی ضرورت تھی، کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا ایک جگہ پہ فیلئر آ گیا ہے تو دیکھیے کہ آپ کو پروسیڈ کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب 13 یا 14 سال کے نکاح کے حوالے سے آلریڈی ایک بیان آ چکا ہے، عدالت اپنا آرڈر دے چکی ہے کہ وہ غلط ہے. اس لیے چیزوں کو الگ الگ رکھیے تاکہ سمجھنے میں، بات کرنے میں اور آگے چلنے میں آسانی ہو. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس وجہ سے یہ آپ کی پٹیشن فیل ہوئی ہے. میں اس اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ سارے کے سارے کیس کو کور کروں. اب بنیادی طور پر شادی کون کر سکتا ہے؟ شادی پہ ہم نے جو لا پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے. سول کانٹریکٹ کون کر سکتا ہے؟ یعنی معاہدہ کون کر سکتا ہے؟ ایسا باشعور شخص جو بالغ ہو. بالغ کون ہوگا؟ جو میجورٹی ایکٹ پاکستان کے اندر نافذ ہے اس کے مطابق ہوگا. پہلے لڑکی کے حوالے سے عمر 16 سال تھی اور لڑکے کی 18 سال تھی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کے درمیان ڈسکرمنیشن کیوں ہوگی، تو اس کی ڈسکرمنیشن کو دور کرنے کے لیے آنریبل ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی جس کے اندر جسٹس شاہد کریم صاحب نے، ہز لارڈشپ نے یہ آبزرو کیا کہ یہ ڈسکرمنیشن ختم کرے، جس پہ بھی لیجسلیشن ہو چکی ہے. اور لا کے مطابق لڑکا یا لڑکی 18 سال کے ہوں گے تو بالغ ہوں گے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نکاح 18 سال سے کم کا جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوگا رجسٹر نہیں ہوگا. اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی. میں نے پہلے عرض کیا کہ سوشل فیبرک ہم تمام مذاہب سے مل کر بنا ہے،
اور ہم بین المذاہب ہمانگی کے پرچار کے تحت، اس پرچم کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو خدا را ان ساری چیزوں کو آئسولیٹ کیجئے. ہم اگر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں اسی آپ کے ملک کے اندر 4 فرقے موجود ہیں، ایٹ لیسٹ 4 فرقے ہیں. میں ان کی باقیوں کی بات نہیں کرتا، جس میں سے اسماعیلیز یا لاہوری یا جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، جن کو بھی آرٹیکل 260 یا 61 کے تحت، اگر میں غلط ہوں تو تنویر صاحب بیٹھے ہیں مجھے کریکٹ کر دیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس کے تحت اس کو کہا گیا کہ یہ بھی اقلیت میں فال کرتے ہیں. لیکن خدا را سمجھیے کہ اگر آپ نے اس کو گلدستہ بنانا ہے تو آپ اس کو ایک الگ رنگ کا پھول سمجھیں گے. اگر آپ نے فیبرک بنانا ہے تو الگ طرح کا جز سمجھیں گے، کیونکہ یہ مختلف اجزاء سے یہ سوشل فیبرک بنے گا. اس سوشل فیبرک کو بگاڑنے کے لیے ہم کبھی اقلیت کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں. اس سے باہر نکلیں اور جو بگاڑ ہے بگاڑ کے اوپر بات کریں. بگاڑ اس ملک میں یہ ہے کہ 13-14 سال کی بچی کا گھر سے بھاگ جانا یا اس کو اغوا کر کے لے جانا، یہ ایک معاشرتی بگاڑ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ہم تمام دوستوں نے مل کر کام کرنا ہے. وہ مسیحی نظریاتی کونسل ہو، اس کا آج فاؤنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں، غالباً بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو میں اس پہ مسیحی نظریاتی کونسل کے تمام ان اکابرین کو جو اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں ان کو تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں اور آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کریں. اب دوسری طرف کنورژن کی بات، ایک اور اس کیس کا پہلو ہے کہ جی وہ کنورژن ہو گئی. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے 2 سجیشنز بھی دیں، جس کے لیے ایج اور اس کا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. میں اس بات پہ انڈورس کرتا ہوں کہ اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ایفلیشن کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے متاثر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں مل کر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں متاثر ہو جانا ایک لازم و ملزوم سی بات ہے. یہ لازم و ملزوم رہے گا ہم اگر اکٹھے رہیں گے. تو اگر ہم نے اپنے اپنے الگ ملک بنانے ہیں، اپنا الگ ایک محلہ بنانا ہے، تو یہ یقینی طور پر پھر مسائل ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے، ہم جیل ہو کر رہیں گے، ہم ایک ہیں. ہم ساری مختلف قومیں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن ہم سارے کے سارے پاکستانی ہیں. اس میں اقلیت اور اکثریت کی بات نہیں ہے. ہم ڈفرینٹ سوچ کے حامل ہو سکتے ہیں لیکن ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ کسی ایک کنسنسس کے ساتھ کسی ایک اوپینین پر پہنچنا ہے. اس معاشرتی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے تمام لوگ آگے بڑھیں. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، لیکن پلیز یہ اقلیت اور اکثریت کے کھیل کو چھوڑیے. یہ کھیل کھیلنے کا نہیں ہے. اس کیس میں بنیادی طور پر ہمارے کاؤنسلز نے میری رائے کے مطابق، ناقص رائے کے مطابق، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو لا مجھے بتاتا ہے کہ 491 کی پٹیشن جب بندہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، مجھے کسی نے زبردستی نہیں رکھا، تو وہ فیل ہوتی ہے اور ہمیشہ فیل ہوتی ہے. وہ ہمیشہ فیل ہوگی. اس میں ریویو ہوگا تو وہ بھی فیل ہوگا. ہاں آپ کے پاس ایک ریکورڈس ہے کہ 13-14 سال کی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس پہ پہلے ورڈکٹ آ چکا، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں اب اس کو لینا کیسے ہے، اس کے لینے کا ایک طریقہ کار لا کے اندر موجود ہے. اس پہ آپ جائیے، وہ کام کیجیے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. بھی میں چاہوں گا ہمارے درمیان سیاسی سماجی شخصیت عالی جناب آصف بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جناب آصف بھٹی صاحب. جی سب سے پہلے تو خدا باپ کے نام سے آپ سب کو سلام. میرے خیال میں پورے پاکستان میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اور اپنے لوگوں کی آواز بھر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ایک قدم ہے. تو ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے اپنی قوم کے لیے. اور جو اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ماریہ شہباز کے حوالے سے آیا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انتہائی غمزدہ ہیں اور ٹینشن میں ہیں. اس طرح کے جو فیصلے آئیں گے تو ہمارا کیا سٹیٹس ہوگا وہ ابھی تمام دوستوں نے بریف کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب نے بہت اچھے سے طریقے سے بریف کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جج صاحب کے پاس جب گیا، پہلے ہائی کورٹ سے چلتا ہوا، ہائی کورٹ میں والوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. جب ہمارے مسیح بچی کا نام آ جاتا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہی پیپر کو وہ فائل کو پہلے تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے جیسے ان کے دل میں ایک اسلام کی جوش پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فائل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلا گیا، وفاقی آئینی عدالت میں چلا گیا، تو اس میں کافی سارے ایویڈنس پیش کیے گئے جس میں بے فارم، برتھ سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ. تو جج صاحب نے کوئی مناسب نہیں سمجھا اور فیصلہ دینے کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے. اور دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بچی دیکھنے میں تو 18 سال کی لگ رہی ہے، چھوٹی نہیں لگ رہی. بھائی نادرا اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے جو پیپر تیار ہوئے ہیں آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں.
अब कम से कम कुछ सोच लें कि यार एक जो जिस की बेटी है वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं अपनी बच्ची, माइनर बच्ची शो करके, बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, नादरा का सर्टिफिकेट बेफाम मौजूद है, वालदा का निकाह है, सारी डेटे मौजूद हैं। आप मुनासिब ही नहीं समझ रहे, आप ख्याल ही नहीं कर रहे, भाई आप सुनना ही नहीं चाह रहे। तो इस तरह के जब फैसले हम करेंगे, थाने कचहरियों में तो हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है, जब अदालतों में जाते हैं हम अच्छे फैसले के लिए, अच्छे राइट्स के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तो वहाँ भी यही चीज़ बन गई है, तो हम किन के पास जाएंगे, किन से रिक्वेस्ट करेंगे, किसको कहेंगे? तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान में हमें कुछ नहीं मिलना, पाकिस्तान में हमें कोई आइन कानून तहफ़्फ़ुज़ कोई चीज़ नहीं है। अभी हमारे दरमियान हमारे नौजवान जो मसीही लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, प्रिंगल साहब, सो हम उनके लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारी मसीही कौम में ऐसे नौजवान जो कानून के तालिब इल्म हैं और वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं और वो अपनी खदमात कानूनी और आइनी तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। सो हम ज़रूर उनके ख़यालात का भी सुनेंगे, यहाँ पे अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे। एडवोकेट प्रिंगल साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी इख्तिसार के साथ अपने ख़यालात का इज़हार करें। सबसे पहले मारिया शबाज़ केस के बारे में हम जानेंगे कि वो केस है क्या और इसमें क्या क्या गलतियाँ हुई और अभी भी हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे हमें भी बेनिफिट मिल जाता है। फर्स्टली मारिया शबाज़ के वालिद ने एक एफआईआर कटवाई 365 बी की, जो थाना लुआब टाउन में दर्ज होती है। इसके बाद आ जाते हैं कि मारिया जो है, जो जिसका निकाह नामा या कोई इस तरह से चीज़ें मौजूद थी, वो माल्डोन कचहरी में जाती है अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि जहाँ पे बच्ची की एज का तयन नहीं है, कंप्लेनर जो मारिया शबाज़ का वालिद है वो लिख रहा है एफआईआर के अंदर मेरी बेटी की उम्र 13 से 14 साल है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वालिद को नोटिस किए बगैर ऐसे केसेस के अंदर कंप्लेनेंट को और आईओ को नोटिस करना ज़रूरी होता है ताकि वो उसको वेरीफाई कर सके आया कि ये मुतासरा लड़की वही है जिसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। उसके बाद जब लड़की अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है, ना उसके पास स्कूल सर्टिफिकेट है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना उसके पास बेफॉर्म मौजूद है, ना उसके पास आईडी कार्ड मौजूद है, तो जज साहब ने ओसिफिकेशन टेस्ट किए बगैर उसका बयान किस तरह रिकॉर्ड किया? ये सबसे बड़ी इनलीगैलिटी है। इस तरह के जो फैसले हैं वो जुडिशल कंडक्ट प्रिंसिपल के ऊपर सवालिया निशान है। फिर उसके वालिदैन उसी 164 के बयान को लेके रिवीजन पिटीशन के अंदर चले जाते हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती, वहाँ पे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, उसका स्कूल सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बेफॉर्म, उसका आईडी कार्ड तो उसका था ही नहीं। तो वहाँ पे सेक्रेटरी जो सा होता है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का बंदा है, वो आके बयान करता है कि मैंने तो ये निकाह करवाया ही नहीं है, मैंने तो इसको रजिस्टर ही नहीं किया। और वहाँ पे भी अदालतें खामोश थी, उनका माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ था, उन्होंने इस तरह का गलत फैसला करना ही करना था। ना सेशन कोर्ट ने, ना जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने, ना हाई कोर्ट ने, ना आईनी अदालत ने बच्ची की एज का तयन करने के लिए ना तो कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, ना ही उसकी बाबत ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया। सिमिलर केस था इसी तरह का, दुआ ज़ायरा वाला केस था, वो सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट रहा है। उसके माँ बाप ने भी 491 की रिट फाइल की हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने जब देखा बच्ची की एज जो वाक़तन नहीं लग रही कि 18 साल है, तो वहाँ पे भी ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ और उसकी कस्टडी जो सी थी उसके वालिदैन को दी गई थी, क्योंकि ये एक मसीही बच्ची थी, इसके साथ नाइंसाफ़ी होनी थी। और मैं ये बारहा इस फैसले की मजम्मत करता, क्योंकि इस तरह के जो फैसले हैं वो जुडिशल कंडक्ट प्रिंसिपल के ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि फ़ैसले फेयर एंड फ्री होने चाहिए, ना कि किसी तासुब को देखना चाहिए, ना किसी फ़िरके को देखना चाहिए, क्योंकि अदालतें 26 करोड़ आवाम की अदालतें हैं, ना कि एक किसी फ़िरके की अदालतें हैं। और यहाँ पे कुछ जो गलतियाँ हुई है वो कौंसल साहब से भी है, इसमें अभी भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें मेरी सजेशन है, कानून का तालिब इल्म होते हुए, इसमें जो जाली निकाहनामा अदालत के अंदर पेश किया गया है उसकी अलग से भी एक सेपरेट एप्लीकेशन दी जा सकती है और उसको देना भी चाहिए। इसके अलावा एक प्राइवेट कंप्लेन होती है जो सेक्शन CRPC 200 के तहत की जाती है, उसमें ये सारी इनलीगैलिटीज़ बताई जाना ज़रूरी होता है कि पुलिस ने हमारे साथ ये किया, हमारा केस ख़राब कर दिया।
تو اس میں بھی عدالت کو اسسٹ کرنا آتا ہے کہ وہ اس میں طلبی کر لیتی ہے اور کیس کا ایک پورا پراپر ٹرائل جو سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں ساری جو انلیگیلٹیز ہے وہ سامنے آ جائیں گی. اگر یہاں پہ پولیس یا دوسرا محکمہ کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تو اس میں ایک چیز یہ بھی بڑی واضح ہے کہ ہم پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے کہ یہ جو سے فورم ہیں ان کو ابھی بھی زیر استعمال لانا, ان فورمز کے اوپر جانا وقت کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے 375 جو ریپ کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کا جو سیکشن 5 ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر طور پہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ جو 16 سال سے بچی کی ایج کم ہوگی, 16 سال سے کم ہوگی, اس کی کنسینٹ ہو یا نہ ہو وہ ریپ کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سپیریئر کورٹس کے اندر, ہائی کورٹس کے اندر ڈسکس نہ کرنا اور ایک اپنا فیصلہ سنا دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی زیادتی ہے اور اس طرح کی زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے. اس فیصلے کو ہم قطعی طور پر نہیں مانتے اور نہ ہی تسلیم کرتے ہیں اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور رہی مسیحی نظریاتی کونسل کی بات, یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب کو اس وقت اپنی سلیب اٹھا کے چلنے کی ضرورت ہے. سو ابھی ہم اپنے اس کانفرنس کے کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے درمیان آج نہایت ہی قابل عزت پادری عبید آفتاب کھوکھر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں نیشنل کونسل آف چرچز ان پاکستان کے, وہ آپ سے خطاب کریں گے اور ان کے لیے موقع ہے کہ وہ آج خصوصی طور پہ جو آج ہم نے مسیحی نظریاتی کونسل ہے جس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اس کی بنیاد کے بارے میں بات کریں گے, اور جو ماریہ شہباز کیس کا ورڈکٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. سو میں چاہوں گا کہ آپ سے وہ خطاب فرمائیں. عالی جناب پادری عبید آفتاب کھوکھر صاحب, جنرل سیکرٹری NCCP. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین. آمین. میں سوچ رہا تھا کیسی بے بسی ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسیحی اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان تمہارا نہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ان سارے دوستوں کا جو ہمارے درمیان موجود ہیں, جو قانون دان ہیں اور وہ بڑا ماڈریٹ ایک اپروچ رکھتے ہیں, اور انہوں نے اس وقت میں ہمارا ساتھ دیا. ہم اس کو یاد رکھیں گے اور ہمیں اس بات کے لیے خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. مجھے یقین جانیے ترس بھی آتا ہے اپنی قوم پر, اپنے لیڈرز پر, غصہ بھی بڑا آتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ امید بھی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ انصاف کے جو کٹہرے ہیں, انصاف جہاں سے صادر ہوتا ہے وہاں سے ہمیں انصاف کی امید نہیں. بار بار ہمیں اس بات کے لیے یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی تم کسی اور جگہ سے تعلق رکھتے ہو, تم اس جگہ سے نہیں ہو. بار بار ہمیں رگیدا جاتا ہے, بار بار ہمیں اس بات کے لیے روندا جاتا ہے اور ہمیں ہماری بے عزتی کی جاتی ہے. اس کیس میں جو ماریہ شہباز کا کیس ہے, میں قانونی پہلو پر نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت تفصیل کے ساتھ دوستوں نے مجھ سے بہت بہتر انداز میں کی, لیکن افسوس اس بات کے لیے ہے کہ دیکھیے کہ ہوا کیا. وہ جس کو ڈرائیونگ لائسنس آپ نہیں دیں گے, آپ نے اس کا فیصلہ قبول کر لیا, اس کی رائے کو قبول کر لیا, اور وہ جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس تھے جس کے مطابق اس کی عمر 12 سال 9 مہینے ہے, اس کو آپ کنسیڈر نہیں کر رہے. وہ جو اپنی رائے نہیں دے سکتی, آپ اس کی رائے کو ساری امت پر مقدم ٹھہرا رہے ہیں. دوسری بات, میں چونکہ مختصراً کہوں گا, میں اس بات کے لیے آج ڈیمانڈ کرتا ہوں, میں اس ساری باتوں کو دہراؤں گا نہیں, لیکن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے نظر سے یہ ڈاکومنٹ گزرا تھا جس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے اور عدالت نے اس بات کے لیے بل پاس کیا, اور اس کے علاوہ پہلے میرے بھائیوں نے اس بات کے لیے بتایا کہ یہ جو ہے یہ زناکاری کے زمرے میں آتا ہے. ابھی تک وہ جس نے نکاح کروایا, ابھی تک وہ جیل میں کیوں نہیں؟ ابھی تک وہ جو اس کے سہولت کار تھے ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ انصاف صرف ایک خاص کمیونٹی کے لیے ہے, ایک خاص طبقے کے لیے ہے؟ ابھی تک
उस फैसले को तब्दील क्यों नहीं किया गया? अभी तक ऐवानों से जो हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ से कोई बयान इसके हक़ में क्यों नहीं आया? फिर हम क्यों अपने आप को तन्हा ना समझें? फिर क्यों हम अपने आप को इस बात के लिए ना समझें कि हमें छोड़ दिया गया? हम पाकिस्तानी हैं, याद रखिए, मैं आज फिर से उन दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान हमारा भी है, किसी के बाप की जागीर नहीं। मेरा पासपोर्ट भी ग्रीन है, मुझे भी बाहर रोक कर साइड पे कर दिया जाता है कि जी हरा पासपोर्ट है, साइड पे हो जाओ। वहाँ पे वो नहीं देखते मसीही है या मुस्लिम है या हिंदू है। मेरा पासपोर्ट भी हरा है। मेरे जो है ना सकूनत की जगह, वहाँ पर भी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान आता है। सो मेहरबानी से मैं डिमांड करता हूँ कि उन लोगों को सज़ा भी दी जाए। एक खुशाइंद बात जो है जिसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि चले इसी बहाने से ही हमारे लीडर्स इकट्ठे तो हुए। हमारे लीडर्स, मैं इस बात के लिए खुशी महसूस करता हूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हर किस्म के तबके से, हर मसलक से इस बात के लिए बयानात आ रहे हैं, लोग यकजहती का इजहार कर रहे हैं। खुदा करे ये यकजहती कायम रहे। और इसी ताल्लुक़ से मैं आज इस बात का ऐलान भी करता हूँ, चूँकि वक्त कम है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप इस पर हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, ज़रूर आइए। मसीही नज़रियाती काउंसिल, इसकी क्यों ज़रूरत है? याद रखिए, जिस तरह मुसलमान इस बात के लिए ईमान रखते हैं कि उनकी शनाख्त कुरान मजीद से है, हम इस बात के लिए यकीन रखते हैं कि हमारी शनाख्त जो है वो बाइबल मुक़द्दस से है, जो कलाम खुदा है। हमारे अकायद जो है वो बाइबल मुक़द्दस से मुताबिकत रखते हैं, उनके मुताबिक होते हैं। हमारे ईमान, हमारी मजहबी रसूमात जो है वो बाइबल से मुतल्लिका है, और इसीलिए एक मसीही नज़रियाती काउंसिल की ज़रूरत है, जिसके वसीला से पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों को यकीनन कवानीन के वक्त जब कवानीन बनाए जाते हैं तो कानून साजी के अमल का हिस्सा नहीं बनाया जाता, और जब ऐसे कवानीन बन जाते हैं तो फिर ये मसीहियों के लिए और दीगर मजहबी अक़लीतों के लिए भी तकलीफ़ का सबब बनते हैं। ये काउंसिल इस बात के लिए ज़रूर हेल्प आउट करेगी कि देखा जाए कि हमारी मजहबी रहनुमाई और तशरीह जो है वो बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में होगी। अभी देख लीजिए, ये जो शादी का कानून है हमारे बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये वाज़ेह है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, यानी कि हम मसीहियत से बाहर शादी नहीं कर सकते। तो हमारे शादियों, हमारी बेटियों, हमारे बेटों के फ़ैसले, उनकी शादियाँ हमारी बाइबल के मुताबिक उसका फ़ैसला होना चाहिए। हम इसका मकसद जो है मसीही नज़रियाती काउंसिल का, ये हुकूमत की मुशावरत करना भी है। जब कोई ऐसा मसला आ जाता है तो वो हुकूमत की मुशावरत कर सकते हैं कि हमें किस तरह से चलना है। इसका एक मकसद जो है वो ये है कि अक़लीती जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आईन पाकिस्तान में दिए गए मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाना इसका बुनियादी मकसद है। इसका एक और मकसद जो है वो है समाजी, अखलाकी और इस्लाही कामों को करना, यानी मसीही मुआशरे में अखलाकी अक़दार, तालीम और ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करना, नौजवान नस्ल की रहनुमाई और मनफी रुझानात जो है उनकी रोकथाम करना। पहले इस बात के लिए बताया गया, हमारे भाई ने इस बात के लिए बेंजामिन साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि इसके वसीला से जो बैनुल मज़हब हम आहंगी है वो डेवलप होगी, वो बढ़ेगी। इसका एक मकसद तालीमी और फ़िक्री तरक्की में अपनी कौम के लिए काम करना है। एक बड़ा अहम मकसद इसका मसीही नज़रियाती काउंसिल का जो है वो चर्चिज़ के दरमियान हम आहंगी कायम करना है। एक और अहम मकसद इसका है कानूनी और समाजी मसाइल जो मसीहियों में हैं या जब दूसरी अक़वाम के वसीला से हम पर आते हैं, उसका हल तलाश करना और लोगों की मदद करना। इसका एक मकसद है मसीही कौम की तरफ से मीडिया और दूसरी प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर मसीही कौम की नुमाइंदगी करना। इसका 10वां पॉइंट है फलाही और तरक्याती इक़दामात करना। मेरे अजीज़ों, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट एंड ऑल हु आर लिसनिंग दे नीड टू लिसन वेरी केयरफुली। जो इस वक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में है बाद में सुनेंगे, ये मसीही नज़रियाती काउंसिल जो है इसमें हम बिशप साहिबान को दावत देते हैं, जो चर्च के हेड्स हैं उनको दावत देते हैं, जो कम्युनिटी के हेड्स हैं उनको दावत देते हैं कि आइए और हमसे बातचीत करें। हम इकट्ठे मिलकर चलना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल
नुमाइंदगी है उनको दावत देते हैं, पादरी साहबान को, क्लर्जी को दावत देते हैं। हम मजहबी दानश्वर जो हैं उनको दावत देते हैं, मीडिया को दावत देते हैं, वकला कानूनदान जो हैं हम आपको दावत देते हैं कि कम एंड जॉइन अस। नहमिया की किताब में लिखा है कि आओ मिलकर हम अच्छे काम के लिए एक दूसरे के हाथों को मजबूत करें। सो समाजी रहनुमा कम एंड जॉइन अस। टेक्नोक्रेट्स जो हैं जिनकी अपने अपने शोबा जात में ग्रा कदर खिदमात है, वी इनवाइट ऑल ऑफ यू। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अब ये दौड़ में ना लग जाइएगा कि हर एक अपनी जगह पर इस एक लहदा नज़रियाती कौंसिल बुला ले। आप इसमें आना चाहते हैं, इसमें आए, हम आपके साथ चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान, आई बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान, मैं आपको इस बात के लिए एश्योरिटी देता हूँ कि हम इसका क़याम का मकसद जो है ये नेक नीति के साथ है, ये कौम की तरक्की के लिए है। ये बाइबल मुक़द्दस की अहमियत जो हमारे मामलात में है, हमारे मुकदमात में है, हमारे मसाइल में है, हम उनमें इसके ज़रिया से काम करना चाहते हैं। सो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आली जनाब तारक सराज साहब का, जिन्होंने इसमें हमारी बड़ी मदद की और वो इस पर ड्राफ्ट भी कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारे अपने कानूनदान दोस्तों का, अपने समाजी बहनों भाइयों का, रहनुमाओं का, और ख़ास तौर पर आली जनाब पादरी जावेद गिल साहब, मॉडरेटर प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान, के उन्होंने इस बात में हमारी हौसला अफजाई की। और वंस अगेन आई अप्रिशिएट यू, आई इनवाइट यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। आज जो ये नज़रिया पेश किया गया है, मसीही नज़रियाती कौंसिल की बुनियाद डाली गई है ताकि इसमें तमाम जो हमारे मसीही कायदीन हैं, जिसमें पादरी उबैद खोखर साहब ने अपनी तकरीर में तमाम उन जो मकतबा फ़िक्र के लोगों का नाम लिया है कि वो लोग इसमें शामिल होंगे। सो हम इस आवाज़ को, मसीही नज़रियाती कौंसिल की जो एक तहरीक है जो इसकी बुनियाद रख रहे हैं इस कौंसिल के क़याम के लिए, ये आवाज़ हम तमाम कलीसियाओं में, तमाम हमारे जो सियासी कायदीन हैं, जो समाजी कायदीन हैं, और जो हमारे वकला हैं जो आइन और कानून को समझते हैं, और जितने भी इस मामले में हमारे मददगार हो सकते हैं, हम ये आवाज़ उन तक पहुँचाएँगे ताकि पूरी मसीही कौम एक आवाज़ बनकर मसीही नज़रियाती कौंसिल में शामिल हो और उसका हिस्सा बने। इसमें ये किसी डिनोमिनेशन की कौंसिल नहीं है, ये हम इसको वाज़े करना चाहता हूँ कि ये किसी एक डिनोमिनेशन की कौंसिल नहीं है। जब हम मसीही नज़रियाती कौंसिल की बात करते हैं तो इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग आते हैं, जो हमारे जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, जो लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, जो अपनी मिनिस्ट्रीज़ चला रहे हैं, जो कौम को लीड कर रहे हैं, सभी लोग इसमें हमारी मुआवनत करेंगे और उन सब का हक़ है कि वो मसीही नज़रियाती कौंसिल में शामिल होकर वो जो है अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। इसलिए ये किसी ख़ास ग्रुप का या किसी ख़ास डिनोमिनेशन की बुनियाद नहीं है, ये कौंसिल किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तमाम जो हमारे मसीही बहन भाई बसते हैं मुल्क पाकिस्तान में, ये उन सब के लिए इस मसीही नज़रियाती कौंसिल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। आखिर में मैं इस बात से क्लोज़ करना चाहूँगा, अपने तमाम जितने भी हमारे शुरका हैं जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, सब ने नाम बनाम मैंने उनको बुलाया भी, और मैं एक बार फिर उनकी खूबसूरत बातों के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनकी जो रहनुमाई है कानूनी और आइनी सूरत में उसके लिए, और जो उन्होंने हमें आगाही दी है कि हम आइंदा के लिए क्या लाहे अमल बना सकते हैं, हम उनके इस कीमती वक्त के लिए जो तशरीफ़ लाए, हम सब का नाम बनाम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही आखिर में क्लोजिंग के साथ कि मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली तमाम जो मसीही कौम है, मैं उनके लिए हौसला अफजाई की बात करना चाहूँगा। यकीनन हम सोचते हैं जब ऐसा जुल्म होता है, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब इस तरह की नाइंसाफ़ी होती है, जब इनजस्टिस हो रही होती है, तो हमें लगता है कि हम शायद हमें पाकिस्तानी समझा नहीं जा रहा,
ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے. ایسا ہے اور ایسا محسوس بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ جب اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن میں اپنے تمام جو ہمارے مسیح قوم کے لوگ سن رہے ہیں، میں ان کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. ہم ملک پاکستان میں یاد رہے مہاجر نہیں ہیں. جب ملک پاکستان کا وجود قائم ہوا 1947 میں، تو ہمارے فور فادرز جو تھے وہ اسی خطے میں رہ رہے تھے. جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس میں مسیحی قوم نے بھرپور کردار ادا کیا، اور ہم نہ تو کہیں سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں، نہ کہیں سے ہجرت کر کے آئے ہیں. ہمارے باپ دادا اسی خطے میں انہوں نے جنم لیا ہے، اور اس خطے میں گو اب ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، زیادتیاں ہو رہی ہیں. مذہبی سطح پہ، قانونی سطح پہ ہم جو ہے وہ لا قانونیت دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم پر امید ہیں کہ ہمارا خداوند اس طرح کی مشکلات میں، دکھ میں، تکلیف میں وہ ہمارا محافظ بھی ہے، ہمارا نگہبان بھی ہے. اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے حق کو لینے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھنا ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی آگاہی دیں، اور جو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے تاکہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. بائبل کی تعلیم کے حوالے سے جو کرسچن ایجوکیشن ان کو دیں، تاکہ وہ اپنے مذہب سے پوری طرح سے آگاہ ہوں. ہم سب نے مل کر بطور خاندان، بطور والدین، بطور کلیسیا، بطور کلرجی، بطور چرچ لیڈرز، بطور مسیحی رہنما کسی بھی حیثیت میں ہیں، ہم سب نے یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. سو آج ایک بار پھر میں آپ سب کا جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں، اور میں آخر میں تمام جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ سوشل میڈیا میں ہم ان کے جذبات بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میں انہیں بھی اس بات کی دعوت دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے باہر بیرون ملک ہمارے لیڈرز ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے لوگ کلرجیز وہاں بین الاقوامی سطح پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ضرور اس مسیحی نظریاتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں، اور اپنی بھرپور جو ہے وہ اس بات میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم ان کی طرف سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. ہم انہیں بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحی نظریاتی کونسل کے قیام میں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو آل آف یو.